بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ صبح ایک اہم واقعہ ہوا 8 فروری 2024 کو، اور اس کا آنکھوں دیکھا حال میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا، مگر اس سے پہلے میں دو چیزیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ پائن کروڑی کلو دے ووٹ پاؤ، بس سمپل سی بات ہی ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بلکہ دو چیزیں اور کرنی، سوری میں تین کہنا چاہتا تھا، دو کہہ دیے، میں ذرا جلدی چاہتا، ہڈی مہربانی تسی سمجھ دو۔ آج کا دن جو ہے وہ بہت اہم ہے، ہماری قومی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، ہماری جو نجی زندگی ہے نا پائنوں کے لیے بھی بڑا اہم ہے، اس لیے کہ عمران خان نے سیاست کو جس نہج پہ پہنچا دیا ہے، وہاں پر ہمیں پوری سوسائٹی کو ری بلڈ کرنا پڑے گا۔ اس طرح کے حالات جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال باہر نکلے سر اور ووٹ کاسٹ کرے، اپنی مرضی کے بندے کو ووٹ کاسٹ کرے۔ میں ویسے کر رہا ہے بہو جی، دیکھ لو میں ووٹ کاسٹ کر کے آیا جی، لیکن بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو خبریں اور میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ وہ جو میں نے خبر دی تھی 1.5-2 ہفتے پہلے، 1.5 ہفتہ ہو گیا میں اس خبر کو، شاید اس سے زیادہ دن ہو گئے ہوں گے، کہ جناب اگر سادہ اکثریت ہوئی تو میاں نواز شریف وزیر اعظم، اور اگر سادہ اکثریت نہ ہوئی تو شہباز شریف وزیر اعظم، یعنی کمفرٹیبل میجورٹی ہوئی، کسی دے ترلے نہ پانے پئے یار انج کر دے انہوں منا لا، انہوں توڑ لا، انہوں جوڑ لا، تو پھر میاں نواز شریف آگو تھا۔ میاں نواز شریف ایک شہزادوں والی زندگی گزارنے کا عادی ہے، وہ بھائی کسی نال نہ بہتی بحث بوس نہیں کر سکتے، وہ کہتے یار ٹھیک ہے بس میں کہتا نا انہوں کر دیو، بس گل ختم ہو گئی۔ وہ گھر میں چونکہ سب سے بڑے ہیں، اور ان کا جو بچپن سے جو میاں نے کہتا نا پائن وہی ہوا ہے، ان کی بات سے جس نے اختلاف کیا ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ کم از کم نہیں رہا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے، چاہے وہ جناب کوئی رشتہ دار ہویا ہے، چاہے وہ جناب کوئی بھن ہوئی ہے تو بھاویں کوئی بھرا ہویا ہے۔ انہیں کہا پہو جی بس ٹھیک ہے، جو میں کہتا ہے نا یہ میرا فیصلہ ہے، ماننا تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تیرا اپنا رہا میرا اپنا رہا۔ یہ میاں صاحب کا سٹائل ہے۔ تو اب میاں صاحب عمر کے اس حصے میں آگے جہاں پر انہوں نے کہا کہ یار مینوں نہیں چاہیے جی نا اپنا کل علی باقی ماندہ زندگی، تو مجھے اگر آپ نے میرے تو کام لینا جے تو مینوں سادہ اکثریت ملے گی تو آواں گا۔ اب لوگوں نے ووٹ ڈالنا سر، تو لوگوں کے ووٹ کے بعد پتہ چلے گا میاں صاحب سادہ اکثریت کے ساتھ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ لیکن اس میں بھی ایک بات یہ ہے کہ اگر میاں صاحب اوپر قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت کے ساتھ وزیر بن جاتے ہیں تو نیچے پھر شہباز شریف وزیر اعلیٰ کے طور پر ایکٹ کریں گے۔ یہ میری خبر تھی۔ اب ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کل ایک بیان دیا ایک جیو کے پروگرام کے اندر، شاید میرا خیال جیو ہی تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب سادہ اکثریت ہوگی تو میاں صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اور اگر سادہ سے کم ہوئی تو پھر پارٹی کے مشورے سے ہوگی۔ تو مشورہ پائن ہور تسی ہوں، میرا مطلب ہے شاہد کار نواسی والا مشورہ کر کے بھگتیا نہیں جے، پہلے مشورہ گھروں باہر جانا ہی نہیں، وڈا میاں نہیں تو چھوٹا میاں، بس اتنی سی بات ہے۔ مریم بھی ویسے وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا شہباز شریف کے ساتھ سب سے زیادہ وہ کمفرٹیبل رہے گی، تو لہٰذا میری اطلاعات یہی ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب ہوں گے اگر سادہ اکثریت نہ ہوگی۔ اچھا، اب یہ تھی میری خبر جیڑی کل ہو گئی کنفرم۔ اب اگلی بات آپ کو بتانے لگا، اور وہ یہ ہے کہ جناب سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور اس میں خبر جو ہے وہ تو میرے نزدیک اور ہے، مگر چونکہ آج کل ذرا سیاسی گلہ ہوتی ہونی ہے تو میں آپ کو سیاسی بات بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سادہ اکثریت ہوئی یا جو بھی ہوا تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 1 سال تک ہی بس وزیر اعظم رہیں گے، اس کے بعد شہباز شریف کو حکومت پکڑا دیں گے۔ شہباز شریف جانے تو شہباز شریف کا کام جانے، اتنے شہباز شریف آ جائے گا، تھلے مریم آ جائے گی۔ یہ فارمولہ ایکچولی جو ہے نا وہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اگلی بات جو اس سے بھی آگے کی ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ معاشی فارمولہ طے کر لیا گیا ہے، وہ ادارے، سرکاری ادارے جو بیمار ادارے ہیں، جڑے بوجھ بنے ہیں، اب میں انہوں نے نام تو نہیں لکھے، میں دس دینا، پی اے اسٹیل مل، ریلوے، میں میرے تو پوچھ لو پائیں، یہ ادارے، اسی طرح اور جو بہت سارے ادارے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب انہوں سے نجکاری کر دینی، سب کی نجکاری کر کے، اور یہ بوجھ پاکستان کی معیشت سے اتار دینا ہم نے، اور جناب بس پھر ساڑھے خرچے گھٹ جائیں گے۔ یہ ایک فارمولہ جو ہے نا وہ کیپٹلسٹ ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے فارمولے پہ چلتے ہیں، گھر دے بھانڈے بیچ کے تے جو ہے نا قرضہ لانٹ رہے ہیں، ایسے نہیں چلتا۔ میں اس فارمولے سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن بات جو خبر ہے وہ میں اب تک پہنچا رہا ہوں۔ اس پر
پیپلز پارٹی اتفاق نہیں کرتی ہے، لہٰذا پیپلز پارٹی کو وفاق کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، واقعی حکومت کا وہ حصہ نہیں بنے گی پاکستان پیپلز پارٹی اگر میاں نواز شریف صاحب کو نون لیگ یعنی اقتدار میں آتی ہے تو لہٰذا یہ ہے بھائی فارمولہ، لوگوں نے ووٹ ڈالنے ہیں، لوگ ووٹ ڈالیں، نکل کر باہر اور اپنا حق استعمال کریں۔ میں آپ کو بتا دیا کہ میں کر رہے ہیں صبح آج جو ہے وہ میں اٹھا، ویسے تو میں روز ہی سویرے اٹھنا، اللہ کا شکر ہے، یہ میری عادت ہے۔ ویسے دوست جو ہیں وہ بہت ناراض ہوتے ہیں، میرے کئی سنگی ساتھی چھٹ گئے میرے کو، لیکن سر جلدی سونا اور جلدی اٹھنا یہ میری عادت ہے، تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اینی ہاؤ اب ہوا یہ ہے کہ جناب میں بیگم نے بھی آفس جانا تھا، میں بھی آفس جانا سی، ظاہر میں تے شودہ نہ تے میں تے سڑکاں تے پھرنا ہی سی، تو لہٰذا میں جب نکلا گھر سے تو سر عقل مندی یہ کی تھی 4 دن پہلے کہ اپنا جو شناختی کارڈ کا نمبر بھیج کر 8300 کے اوپر میں نے معلوم کر لیا کہ میرا اور میری بیگم کا ووٹ کدھر ہے۔ تو سمنا آباد میں نکلا، میاں اسلم اقبال کے علاقے میں، وہاں پر ہمارا ووٹ نکلا، لیکن وہ جو سلسلہ آیا نا سر، وہ سلسلہ یہ تھا کہ جناب سمنا آباد گرلز کالج لکھا ہوا تھا۔ اب سمنا آباد گرلز کالج، میں سمنا آباد 10 سال رہا 11 سال رہا، مینوں پتا گرلز کالج ہوتی کوئی ہے، لیکن ہوا یہ کہ وہ جو جہاں پہ ووٹ تھا وہ گرلز کالج نہیں تھا، وہ گرلز کالج جو ہے وہ پہلے ہائر سیکنڈری کالج اسکول تھا، اس کو گرلز کالج کا انہوں نے دے دیا ہوا ہے اب سٹیٹس، لہٰذا وہاں پر جو سٹیٹس پائے نا کتاب جو لکھا انہوں نے وہی سانوں سٹیٹس کے ذریعے بھیج دیا۔ کافی پریشانی ہوئی، میرا ووٹ NA 1 to 8 میں ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ سرحد ہے، یہ باؤنڈری ہے NA 1 to 8 کی اور NA 1 to 9 کی۔ اسی جو پریمیسز تھا شیر ربانی مسجد کے ساتھ یہ ہے اپنا سکول جس کو اب کالج بنا دیا گیا لڑکیوں کا، وہ جو سکول ہے اس کے اندر کافی بڑا سکول ہے خیر سے وہ، اور اس کے اندر 1 to 8 کے بھی پولنگ اسٹیشنز ہیں، اس کے اندر 1 to 9 کے بھی پولنگ اسٹیشنز ہیں۔ تو یہ 2 معاملات جو ہیں وہاں پر ہے، اور کافی خواری ہوئی پائن، چنگی پلی خواری، تھوڑی بہت ہی خواری نہیں ہوئی، چنگی پلی خواری ہوئی۔ پہلے ہم سمنا آباد کالج گئے، وہاں سے جناب ادھر آئے کیا کہتے ہیں شیر ربانی آئے، پوچھتے پچھاتے، وہ تو چونکہ بھائی اسے اتنے رہے ہیں لہٰذا جو ہے وہ مجھے پتہ تھا کہ شیر ربانی مسجد کی تھے ہے تو کالج گڑا تو بھاجی سے پہنچ گئے، ورنہ جو لوگ جن کے جو وہاں کے رہنے والے نہیں تھے یا اس طرح سے لوگ نہیں واقف تھے، وہ پائن کافی پریشانی کا شکار سن، اندر جا کے کافی گھوم آ کے پوچھ پچھا کے بھاجی بال اسی اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ اچھا اب اس میں واقعہ جو ہے نا وہ یہ کہ جب صبح میں گھر سے نکلا تو میں نے نا ایویں روٹین جو بندہ ہوتا ہے نا، بندہ فون ہوتا یار فلانے نو فون کر لا۔ اچھا اب عادت بڑی بھی ہے کہ فون کرنا ہے تو بندہ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ کالیں ہو رہی ہیں، دوجی تے کالا آج کل لوگ کرتے ہی نہیں، نہ سن دے نے پتہ نہیں کی ڈر انہوں۔ خیر وہ میں نے جب واٹس ایپ پہ کال کرنے کی کوشش کی تھی، انٹرنیٹ دے اتنے LTE لکھیا دے آ رہا ہے لیکن انٹرنیٹ نہیں آ رہا ہے۔ میں کہا یہ کی ہوا جناب، بڑی عجیب سی بات ہے۔ پھر جناب میں کہا چلو روٹین دی کال ملا لینے، اسی کہڑا کوئی اتنے اللہ معاف کرے کوئی بہت ہی کوئی راز و نیاز دی گلاں کرنی ہے تو روٹین دی کال ملانے کو سندا سنے پہ پھر کیوں ہے وہ۔ بلکہ میں آپ سے گزارش کروں کہ آج سے 15 سال پرانی بات ہے، 2007 کی 6-7 کی بات ہے، تو تب نا ایک وہ جو ایتے نا جہے جنہوں کان رس بڑا ہوتا ہے، جہے فون شون سنتے رہتے ہیں، اس وقت واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا، تو اس نے بندے نے مجھے یہ کہا، ایک صاحب ٹائپ آدمی تھا، اب تو خیر ریٹائر ٹور ہو کے پتہ نہیں کہاں زندگی گزار رہے ہوں گے وہ، انہوں نے مجھے کہا کہ بٹ صاحب آپ بڑے نا وہ دھیان سے بات کیا کریں، آپ دیاں کالاں بڑیاں رومانٹک جی ہوندیاں نے جی۔ تو میں انہوں نے کہا یار چند تصویریں بتا، چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا۔ یہ شعر تمہیں صرف اس لیے سنا رہا ہوں بھائی کہ ساڈے کو تو نہیں کچھ لبڑا، ہم نے نہ اس سوسائٹی کے خلاف کو کام کرنا ہے، نہ اس ملک کے خلاف کرنا ہے۔ سوسائٹی بھی میری، ملک میں میرا، بھائی تو نوکری کر رہے ریٹائر ہو کے گھر چلا جائے گا، ساڑھے پیسے تو موج مارے گا ساری زندگی، ہوں بھی مار رہے ہیں آگے بھی مارے گا۔ ہم جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جمہوریت
آئین کی بالادستی کے لیے کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ دور تھا پرویز مشرف کا 5-6 کی بات ہے یہ, ٹھیک ہے. ویسے وہ سویلین سائڈ کا بندہ تھا, لیکن پرویز مشرف دور ہی سارے سویلین بھی اپنے آپ ہیں جی وڈے صاحب ہی سمجھتے سن. تو یہ والا دور تھا. تو پائنو ٹیپا شیپا کرتے تو میں نہ ادو کدی پرواہ کی سی نہ ہوں کرنا, کیونکہ ہم نے اپنے پاس کوئی ایسا کام ہے نہیں, اللہ کا شکر ہے, کہ جس کو چھپانے کی ضرورت پڑے. مگر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب انٹرنیٹ بند تو دوجا فون بھی بند, یعنی دوسرے فون کی بھی سگنل آ رہے ہیں پر بیل نہ جا رہی ہے نہ بیل آ رہی ہے. یہ ایک عجیب بات ہوگی. میں رات کو ایکچولی میں نے آپ کو بتایا میں جلدی سو جانے والا آدمی, میں پھر وہاں سے ووٹ شوٹ کاسٹ کر کے تو میں آفس آیا, تو میں نے آگے پھر جیسے ایتھے چل رہا ہے نیٹ نا, یہ جو ہوتا ہے وائی فائی, اور میں اتنے آگے خبریں دیکھے تو پتہ یہ لگا ہے کہ جناب یہ چونکہ کل 2 واقعات ہو گئے نا, اور بہت سارے لوگ اس میں شہید ہو گئے, اور ہوئے بھی انتخابی دفاتر کے اوپر, تو دھمکیاں بھی آئیں حسن پہلے تو اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ بھائی ساڈا بس کوئی نہیں, سیکیورٹی کے خطرات ہیں, لہٰذا انٹرنیٹ سروس تو رہے گی بند, موبائل بھی رہے گا بند, ٹھیک ہے. لیکن ہمارا جو سسٹم ہے, جو کہ رزلٹ دینے والا سسٹم ہے, جو ہمارا سسٹم ہے, وہ ہم نے انٹرنیٹ سے اور اس سے ہٹ کے ڈیزائن کیا ہوا ہے, لہٰذا وہ سسٹم نہیں بیٹھے گا, وہ اپنی جگہ پر کام کرتا رہے گا. آپ بے فکر ہو کے جائیں, آپ کا ووٹ کاسٹ ہوگا. اچھا تھوڑی سی حیثیت ہوتی ہے آپ کو جائیں تو, لیکن ظاہر ہے آپ اب یار قومی فرض ہے نا, 5 سال نے تسی حکومت منتخب کر رہی, مڑ گیا 5 سال تسی انہوں چھبیاں دینی ہیں, میڑے دینے ہیں, یا اس کے اقدامات سے ملنے والے فوائد حاصل کرنے ہیں, تو تھوڑا یہ پائن پھر تردد کرنا پہنتا نا, باہر نکلو ووٹ پاؤ یار. بڑی اتنی سی بات ہے. جس ایریے میں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے وہ میاں اسلم اقبال کا محلہ ہے. میں آپ کو بتا دوں, ابھی میاں اسلم اقبال کے محلے کے اندر میاں اسلم اقبال کا جڑا کیمپ لگا ہوا ہے, یا وہاں پر جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا کیمپ لگا ہوا ہے, وہاں پر آپ کو رش دکھائی دیتا ہے. اس کے سامنے مسلم لیگ نون والوں نے اپنا کیمپ لگایا ہوا ہے, وہاں پر بھی آپ کو رش دکھائی دیتا ہے. لیکن ایتھے میاں اسلم اقبال والا پاسا جو نا, اتنے رش ذرا ود ہے. یہ صبح کا ٹائم تھا جہاں سے میں کیا کہتے ہیں ووٹ کاسٹ کر کے نکلا ہوں, تو میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ نوجوان یا بڈھے یا خواتین جو بھی ہیں سر, وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ہوں راتی ہار جاؤ, تاری تعداد ود نہ ہوئے تو چیکا نہ مارنا, ووٹ وہ کاسٹ کرنے آ رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا سمن آباد کی ایریا کا ہے, جو ایک پولنگ اسٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد راستے میں سے آپ جب گزرتے ہیں تو ظاہر ہے بچ اور ایریاز بھی پہنتے ہیں. ابھی بلاول بھٹو والی سائڈ کے اوپر نہیں گیا, وہاں پہ جا کے دیکھوں گا تو پھر وہ بھی چیزیں رپورٹ کروں گا میں آپ کو. لیکن میں درمیان میں سے اترا ہوں تو سڑک کراس کر کے یہ قلعہ قلعہ کہتا ہوں کپر روڈ والی سائڈ پہ میں گیا تھا. تو وہاں پر کپر روڈ کالج کے باہر میاں نواز شریف کے کیمپ لگے سن. یاسمین راشد کا کیمپ کوئی نہیں, میاں نواز شریف کے کیمپوں کے باہر لوگوں کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی, اور کسی کا کہیں مجھے کیمپ دکھائی نہیں دیا. جتنا ایریا میں پھرا ہوں میرا خیال ہے کل ملا کے 10 سے 15 کلومیٹر میں نے صبح سے گاڑی چلائی ہے, اور اس گاڑی چلانے کے جتنا ایریا اس میں مجھے کسی جگہ کے اوپر سوائے ایک جگہ کے تحریک انصاف کے جو حمایتی یافتہ امیدوار ہیں ان کے کسی اور جگہ کے اوپر مجھے کیمپس یا رش دکھائی نہیں دیا. ٹھیک ہے, نون لیگ کے لوگ لگے ہوئے ہیں کیمپ, رش لگا ہوا ہے, مگر لوگ پرچی نون تو بنو آگے ووٹ کے سے ہو رو پا دڑتے وکری گل ہے. تو ابھی تک تو میری نزدیک یہ سب سے اہم واقعہ ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہے اور یہاں پر انٹرنیٹ سروس اس لیے بند ہے, یاد رکھیے گا کہ وہ سیکیورٹی کے معاملات شدید قسم کے ہیں, اس لیے انٹرنیٹ سروس بند ہے. اور آر ٹی ایس پائے نہ بیٹھا ہے نہ وہ کہتے ہیں اسی بیان دینا ہے. جو جہاں ووٹ ڈالے گا وہ وہاں سے ہی نکلے گا, میرا ووٹ کسی اور دے ڈبے چوں نہیں نکلے گا. اس یقین کے ساتھ ووٹ کاسٹ کریں, باقی اللہ بہتر کرے گا. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے بلاگ میں.